الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود پڑھ دیجئے محمد. اعزائي گرامی قدر، خمسہ مجالس جس کا آج آغاز ہو رہا ہے، اس کے لیے جس عنوان کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ محبوبیت انسان ہے۔ انسان کی محبوبیت کے چند عناصر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی تو خود بخود انسان کو اس سے لگاؤ ہو جائے گا۔ جیسے بس اوقات انسان دیکھتا ہے کہ کوئی حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اس سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی مالدار کو دیکھتا ہے تو لگاؤ ہوتا ہے، لیکن ہر مالدار کو دیکھ کر لگاؤ نہیں ہوتا، وہ مالدار جو خرچ کرنے والا بھی ہو۔ اسی لیے ہمارے ائمہ اصحاب السلام کے القابات میں سے کریم مل جاتا ہے لیکن غنی نہیں ملتا، کیونکہ غنی وہ ہوتا ہے جو پیسے والا ہو، لیکن کریم وہ ہوتا ہے جو لٹانے والا ہو۔ اسی طریقے سے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے ان میں سے ایک عوامل یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ انسان عالم کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی صاحب علم ہے اور اس سے علم کا نور بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو صاحب علم ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کے قریب رہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد بھی کیا گیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والوں کی برابری نہ جاننے والے کر سکتے ہیں؟ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کو نوکری ملتی ہے، اس کو ملازمت ملتی ہے کہ جو کوالیفائڈ ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر چھوٹی موٹی ملازمتوں کے لیے کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے، تو جو اللہ کے جانشین کی منزل پر آنا چاہتا ہے، اللہ کا خلیفہ بننا چاہتا ہو، کیا اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوگی؟ جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی ملازمتوں کے لیے بھی کوالیفیکیشن کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جو رسول کا خلیفہ بننے والا ہو وہ ایسا ہونا چاہیے جو منبر پر آئے تو کہے سلونی قبل ان تفردونی۔ انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے اور یہ چیزیں ہونے کے بعد اس کے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ حسن و جمال ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کمال ہو، چاہے وہ علم ہو، جو بھی چیز رکھنے والے صاحبان ہوتے ہیں، اگر ان سے محبت ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان صفات کی وجہ سے ان سے حسد کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ صلاحیتیں کیوں موجود ہے، ہمارے پاس کیوں موجود نہیں۔ لہذا تمنا یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ چھن جائے اور ہمارے پاس ہی آ جائے۔ تو محبوبیت انسان کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ انہی چیزوں سے انسان حسد کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔
انہی چیزوں کی وجہ سے حسد بھی ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حسن و جمال تھا تو محبت کرنے والے بھی تھے لیکن ان سے حسد کرنے والے بھی تھے. پیغمبر اکرم جن کے پاس عہدہ رسالت تھا، جن کے پاس عہدہ نبوت تھا، جب انہوں نے اعلان کیا تو ان سے محبت رکھنے والے تھے، ان کا کلمہ پڑھنے والے بھی تھے تو ان سے حسد کرنے والے بھی تھے. اسی طریقے سے علی بن ابی طالب جو صاحب علم تھے، باب مدینۃ العلم تھے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ بھی موجود تھے تو ان سے حسد کرنے والے لوگ. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان محبت بھی کرتا ہے اور حسد بھی کرتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم محبت کرنے والوں میں موجود ہیں یا حسد کرنے والوں میں موجود ہیں. اور اگر محبت کرنے والوں میں موجود ہے تو پھر چاہے ہمارے عمل کے اندر تھوڑی سی کوتاہی رہ جائے، جس طرح سے پروردگار نے ہر ایک کو نفس دیا ہے، خواہشات نفسانی دی ہے، شیطان دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان ورغلا جاتا ہے، بہک جاتا ہے. لیکن انسان اعتراف کرنے والا ہو، اعتقاد رکھنے والا ہو کہ جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے وہ مجھ سے بہت بہتر ہے، ان کے پاس حسن و جمال بھی ہے، ان کے پاس کرامت بھی ہے، ان کے پاس شرافت بھی ہے، ان کے پاس عبادت بھی ہے، ان کے پاس شجاعت بھی ہے، ان کے پاس سخاوت بھی ہے، ان کے پاس سیاست بھی ہے، ان کے پاس علم و حکمت بھی ہے. اس اعتراف کے ساتھ بھی اگر انسان ہو تو اس اعتراف کی بھی پروردگار پاداش دینے والا ہو. پروردگار اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. کم از کم تم حسد کرنے والے نہیں، کم از کم تمہارے اندر دشمنی نہیں پائی جاتی. اور انسان بہک جاتا ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سے ترک اولا ہو گیا تھا، گناہ غلطی ہو گئی. ہم نے معصومین کی روایات کی روشنی میں سمجھا ہے کہ وہ گناہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نبی بنائے گئے ہیں، معصوم بنائے گئے ہیں، لہٰذا ان سے ترک اولا ہوا. ترک اولا کیا ہے؟ دو آپشنز انسان کے پاس موجود ہوں، دونوں ہی بہتر ہوں، لیکن انسان اس بہتر کو اپنا لے جو کم ہو اور اولا کو چھوڑ دے تو یہ کہا جاتا ہے ترک اولا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، زمین پر آ گئے، توبہ کی، پنجتن پاک کے واسطے سے بھی توبہ قبول ہو گئی. روایت یہ کہتی ہے کہ پروردگار سے ایک دن عرض کیا، یا پروردگار معاملہ یہ ہے کہ تو نے ایک شیطان بنایا ہے جو انسان کو ورگلاتا ہے اور حرام کی طرف لے جاتا ہے. یہ شیطان جو تو نے بنایا ہے بہت طاقتور بنایا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ جہاں جانا چاہے چلا جاتا ہے، اس کو کسی مکان میں قید نہیں کیا جا سکتا. انسان وہ بنایا ہے کہ جو مجبور ہے، محدود ہے، کسی ایک جگہ پر رہتا ہے، ہر جگہ پر نہیں گھوم پھر سکتا. اس لیے اس کا علم زیادہ ہے، پوری دنیا کو دیکھتا ہے، سارے انسانوں کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس معلومات زیادہ ہیں. دوسری بات یہ کہ انسان کو بنایا ہے، اس کے پاس محدود زندگی، مر جاتا ہے. شیطان کو بنایا ہے، اس کے پاس تو وہ زندگی پہلے کی تھی جو 6000 سال اس نے عبادت میں گزاری تھی. اور یہ 6000 سال کا لفظ میرے اور آپ کے مولا حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں. جو جتنا پرانا ہوتا ہے اس کو معلومات ہوتی ہے کہ اس کی کیا کمزوری ہے. یہ بھی آج کے سائنسدان، آج کے جو دانشور حضرات کہتے ہیں کہ انسان کی ترقی جتنی ابھی نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ ڈبل ہو سکتی تھی اگر انسان کو موت نہیں آتی. موت کی وجہ سے یہ ترقی رکتی ہے، بیماری کی وجہ سے ترقی رک جاتی ہے. تو انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن یہ شیطان ایسا بنایا ہے، یہ مرتا ہی نہیں ہے. اس کو تو نے قیامت تک کی مہلت دے دی ہے، تھوڑا طاقتور ہے. پھر شیطان ایسا ہے کہ جو ظاہر میں نظر بھی نہیں آتا کہ ہم اس کو ماریں. یہ چھپ چھپ کر آتا ہے، کبھی جانور کی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی انسان کی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی چیز میں داخل ہو جاتا ہے، مال کے اندر چلا جاتا ہے. تو ہم اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ اس کی دشمنی واضح ہو اور ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو شیطان کو تو نے انسان کے مقابلے میں بہت طاقتور بنایا ہے. اب اگر حضرت انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر تو اسے معاف کر دے، چھوڑ دے، کیوں جہنم بنائی ہے تو نے. یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. کیا خوبصورت جوابات ہیں جو پروردگار کی طرف سے آئے. کہے آدم ہمیں معلوم ہے شیطان انسان کے مقابلے میں بہت طاقتور ہے،
لیکن ہم نے کچھ چیزیں اپنے بندوں کو، تیری اولاد کو دی ہے جو شیطان کو نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم نے انسانوں کو عطا کیا ہے کہ شیطان کو اس کے مقابلے میں بڑا دشمن بنایا ہے، تو ہم نے انسانوں کو یہ توفیق دی ہے اگر ان سے ایک غلطی ہو جائے اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو ہم اس ایک غلطی کے بجائے ایک ہی گناہ لکھیں گے، لیکن اگر وہ شیطان کو مات دے دے اور شکست دے دے اور صحیح راستے کو اختیار کریں تو ان سے ایک ثواب کا کام ہوگا، ہم ایک کے بدلے 10 لکھیں گے۔ ہم نے یہ طاقت اندرونی طور پر اس کو دی ہے، اس کو موٹیویشن دیا ہے کہ تم نیکیوں کو انجام دو، ایک کرو گے ہم 10 لکھیں گے، اگر غلطی ہو جائے گی تو پرواہ نہیں کرنا، ایک کے بدلے ایک ہی لکھی جائے گی۔ اس لیے انسان کو موٹیویٹ کیا نیکیوں کی طرف۔ حضرت آدم نے کہا کہ پروردگار کچھ اور بھی عطا کر، کچھ اور بھی ہم پر کرم کر، ہم بہت کمزور ہیں۔ خدا کی طرف سے آواز ہے، اے آدم ایک اور چیز بھی میں دیتا جا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی تیری اولاد میں سے نیکی انجام نہ دے، صرف نیکی کی نیت کرے، ہم اس نیت پر بھی ان کو اجر دے دیں گے، اس کا بھی ثواب لکھ دیں گے، لیکن اگر وہ برائی کی نیت کرے گا تو اس وقت تک نہیں لکھیں گے جب تک وہ انجام نہ دے۔ تو اگر اس نے خیالات لے کر بھی آگے آئے کہ میں فلاں کام کر لوں گا، فلاں کام کر لوں گا، یہ گناہ کر لوں گا، لیکن اگر نہیں کرتا ہے، نیت کرنے سے کوئی ہم گناہ نہیں لکھیں گے، لیکن اگر اس نے نیکیوں کی نیت کر لی، اس نے نماز شب کی نیت کر لی، اس نے حجاب کی نیت کر لی، اس نے 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کر لی، اس نے سجدہ کرنے کی نیت کر لی، اس نے کربلا جانے کی نیت کر لی، معصومین کے روزے پر پہنچنے کی نیت کر لی، حج کی نیت کر لی، عمرے کی نیت کر لی، کسی کی مدد کرنے کی نیت کر لی، کر نہیں سکا ہے، نیت کی ہے، ہم ثواب لکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے۔ حضرت آدم نے جواب دیا، اے مالک تیرا بہت شکریہ، تو نے بہت کرم کیا ہے انسانوں پہ، تھوڑا سا اور ہو سکے تو تھوڑا اور کرم بھی کر دے۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے آدم ہمارے کرم کی انتہائی ہے کہ اگر تیری اولاد میں سے کسی بندے نے کوئی گناہ کا کام کر لیا، اس کے بعد پشیمان ہو گیا، توبہ کر لی، ہم اس گناہ کو بھی مٹا دیں گے۔ اور کیا چاہیے بندے کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی آواز آئی، پروردگار بس بس تو نے بہت کرم کر دیا، تو بہت کریم ہے، بہت معاف کرنے والا۔ میں کہوں گا اے آدم کاش آپ بس نہ کہتے اور مانگتے رہتے تو پروردگار کے کرم کرنے والا پھر بھی بندہ ہوتا۔ اور کھلا ہے پنجتن پاک کے صدقے میں، اہل بیت اطہار السلام کے صدقے میں اتنا کھلا ہے، اتنا کھلا ہے کہ اس کا ایک مظہر ہمیں حور علیہ السلام کی صورت میں نظر آتا ہے، بہت کھلا ہے۔ روایات کے اندر آپ دیکھیے انسان حیران ہو جاتا ہے کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے، پروردگار کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ فوراً سے اپنا بنا لیتا ہے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بندے مومن کو مریض دیکھے اور اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے جائے، اگر وہ جائے اور دیکھے کہ وہ جو بندہ مریض تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لہٰذا ابھی اس کو کسی بیمارداری کی ضرورت نہیں ہے، عیادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ شخص پہنچا تھا مدد کرنے کے لیے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ ہم اتنا اس کے گناہوں کو اس عمل کی وجہ سے معاف کریں گے کہ یوم ولدتہ امہ، ایسے گناہ معاف ہو جائیں گے جیسے ابھی بدن مادہ سے پیدا ہوا۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو گناہ تمہارے دھل جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم پروردگار ہم سے کہاں کیا کیا کوتاہی ہو گئی، کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو جانتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس سے توبہ طلب کرتے ہیں، اور پروردگار یہ بھی کہتا ہے روایات کی روشنی کے اندر کہ اگر میرے بندے مومن سے کوئی گناہ ہو جائے اسے اپنے نام عمل میں لکھنا نہیں، ہو سکتا ہے رات کو جو گناہ کیا اور صبح اٹھ کر معافی مانگتے، لکھنا بھی نہیں، انتظار کرنا۔ اور انتظار کتنا آیا ہے روایات کے اندر، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ ایک پہر کا انتظار کرنا،
ایک وقت گزرنے کا انتظار کرنا. کہا نہیں، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ پورے ایک دن کی مہلت دینا. اگر گناہ کیا ہے تھوڑی دیر دیکھو، اس کے بعد وہ میری بارگاہ میں آئے گا، اگر آ جاتا ہے میں اسے معاف کر دوں. تو پروردگار کو یہ نہ کہے کہ گنہگار بندے پسند نہیں ہیں، نہیں، پروردگار کو وہ گنہگار بندے بہت پسند ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. پروردگار کو پھر کون سے بندے پسند نہیں ہیں؟ پروردگار کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو ضد پر آ جاتے ہیں، جوڑ جاتے ہیں کہ گناہ کیا ہے تیری کوئی پرواہ نہیں کریں گے. یہ پروردگار کو پسند ہے. روایت کا جملہ یہ ہے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں انسان کو پروردگار اتنا معاف کرے گا، کسی نے نمازیں نہیں پڑھی اس کو معاف، کسی نے روزے نہیں رکھے اس کو معاف، کسی نے کوئی غلط کام کر دیا اس کو معاف، بہت سو کو معاف کرے گا، اتنا معاف کرے گا، اتنا معاف کرے گا قیامت کے میدان میں کہ شیطان کے دل میں تمنا ہوگی اے خدا تو آج مجھے بھی معاف کر دے. لیکن شیطان کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو دیکھیے خدا اتنا بخشنے والا ہے. اب مجھے انسان سے بتائیے، جو دوست انسان سے اتنی محبت کرتا ہو، بار بار آتا ہو، ہم اس سے دوستی توڑتے ہو وہ بار بار آ جاتا ہو، ہم اس کو منع کرتے ہو وہ بار بار آ جاتا ہو، اور آتا بھی ہو تو تحفے تحائف کے ساتھ آتا ہو، روزانہ آتا ہو. ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے دروازے پہ نہیں آؤ، ہم نے تمہیں نکال دیا، وہ پھر آ جاتا ہے، نہیں آ جاؤ، میرا دوست بن جا، میرا دوست بن جا. اب اگر انسان کسی معمولی دوست کو بھی ایک مرتبہ دو مرتبہ اس طرح سے گھر سے نکال دے، وہ واپس نہیں آئے گا، کبھی دوستی نہیں کرے گا، منہ تک نہیں دیکھے گا. لیکن خدا ایسا دوست بننا چاہتا ہے. اگر تم نے 10,000 مرتبہ بھی اس کی باتیں نہیں مانی ہے، ایک مرتبہ اس کی بات مان لی، کہے گا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. روایت کا جملہ یہ ہے، انسان جتنا بھی رحم دیکھتا ہے اس دنیا کے اندر، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے بیٹی سے محبت کرتا ہے، آپس میں جو محبتیں ہیں، بھائی بھائی کی محبت ہے، مومن مومن کی محبت ہے، جتنی بھی محبت انسان دنیا میں دیکھتا ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کے 100 محبت کے حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہوتا ہے. 10 مرتبہ اگر اولاد غلطی کرے ماں برداشت نہیں کرتی ہے، لیکن اگر پھر بھی پلٹ کر آ جائے ماں رکھ لیتی ہے. جس طرح سے ماں رکھ لیتی ہے خدا اس سے زیادہ کریم ہے. پروردگار ہی کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی تم نے محبت دیکھی ہے 99 حصے میں قیامت میں تمہیں دیکھا. ذرا نا اذان کی آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا توقف اختیار کریں گے. درود پڑھ دیجیے محمد و حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. درود پڑھ لیجیے محمد ہم نے کیا خدا بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے. تھوڑا سا قدم آگے بڑھا لیں، انسان فوراً سے دوستی کر لیں. اور اہل بیت کو خدا نے اپنی رحمت کا مظہر قرار دیا ہے. بہت دفعہ ہوا ہے جنہوں نے غصاخیت کی تھی اہل بیت کی شان میں، اہل بیت نے اپنے کرم سے انہیں اپنا محب بنا دیا. 11 محرم کے بارے میں ملتی ہے روایت، بہت عجیب روایت ہے.
روایت تھوڑی سی سخت ہے لیکن اہل بیت کے کرم کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا حج کرنے کے لیے، جب وہ گیا تھا تو حج پر اس نے دیکھا کہ خواتین بھی ساتھ ساتھ تھے، نامحرم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ البتہ انسان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو تصور بھی نہیں ہوتا خانہ خدا کے سامنے موجود ہے کہ ایسی حرکت کرے، لیکن یہ شخص ایسا تھا کہ جس نے کسی عورت کو دیکھا، اور عورت کو دیکھنے کے بعد جو شہوت کی آگ دل میں لگی، اس کے بعد چاہا کہ اس کو بجھایا جائے، اور طواف کے دوران اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہاتھ پکڑا تو خدا کا قہر اس کے اوپر نازل ہوا اور اس کا ہاتھ اسی طرح سے چپک گیا۔ لوگوں نے جب اس کی یہ حرکت دیکھی وہیں پر اس کو مارا، بہت مارا، بہت پیٹا، بہت برا بلا کہا، اور لوگوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، اس کا تو ہاتھ چپک گیا اس عورت کے ساتھ، یقیناً عورت کے دل کے اندر بھی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے دونوں ہی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ اب ان دونوں کو کیا کیا جائے؟ خدا نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا ہے، لہٰذا ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ جو بڑے بڑے فقیہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہاتھ کو کاٹا جائے، لیکن کہاں سے کاٹا جائے؟ ہتھیلی سے کاٹا جائے، کوڑی سے کاٹا جائے، بازو سے کاٹا جائے، کیا کیا جائے؟ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس دوران کیا دیکھا کہ کریموں کے کریم حضرت حسین ابن علی علیہ السلام تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا ان سے جا کے مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جب امام علی مقام کو بتایا گیا، اس شخص کو بلایا، اس شخص کو کہا تو نے کیا حرکت کی؟ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، طواف کے دوران شیطان کے وغلے میں آ گیا اور مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو کہا کہ اب کیا حالت ہے تیری؟ کہا میں بہت شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ لوگوں سے معلوم کیا اس کی کیا سزا مقرر کی ہے؟ کہا اس کو عذاب خدا آیا ہے، لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹنے کا ہم نے حکم دیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور میں پشیمان ہو گیا ہوں، مجھ سے یہ گناہ کا کام ہوا ہے، تم سب اس کو معاف کر دو۔ کیا کیسے معاف کر دیں؟ خدا کا عذاب اس کے اوپر آیا ہے، ہم کیسے معاف کر دیں؟ خدا نے اس غلطی کے بعد جتنا اس کو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب اسے تم معاف کر دو۔ اور امام حسین نے فرمایا میں اس کے لیے ہاتھوں کو بلند کروں گا، اور امام حسین نے اس کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اپنے عذاب کو اس پر سے ہٹا لے۔ امام حسین کے کریم ہاتھ بلند ہوئے، عذاب ہٹ گئے اور اس کا ہاتھ جدا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہی شخص جس کے لیے امام حسین نے ہاتھ بلند کیے تھے اور اس کے سرا سے عذاب سے چھٹکارا دلایا تھا، یہی شخص وہ تھا کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے کھڑا تھا، یزیدی لشکر کے اندر موجود تھا، اور نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں اس کا نام آتا ہے، بلکہ 11 محرم کو اس شقی نے امام حسین کے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ اب بتاؤ اگر کوئی اتنا ضدی ہو جائے، اتنا اکڑ جائے اپنے گناہ پر، سامنے تو ظاہر میں کہنے والا ہو کہ استغفر اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں معاف کرتا ہوں، اتنا کرم بھی نصیب ہو جائے، لیکن یہ توبہ اس کی صرف زبان پر ہو، دل سے توبہ نہ ہو، پھر حرکت کرے، پھر جرات کرے اور بڑے گناہ کرنے کی، گناہ پر گناہ کرنے کی، پھر معافی نہیں ہوتی۔ پروردگار میں بہت خطا کار ہوں، لیکن پروردگار تو اپنے لطف و کرم کے ذریعے جتنا میں گنہگار ہوں اس گناہ کے اندر مجھے اضافہ نہ بنا، اس گناہ کے اندر مجھے مزید جری نہ بنا کہ مزید جسور ہو کر تیرے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جاؤں۔ نہیں پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم سے کم ہو، مٹتے چلے جائیں، تیری بارگاہ بہت قریب ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، تو خدا کی بارگاہ ہر ایک کے لیے کھلی ہے، ہر ایک کو خدا معاف کرے۔ مولانا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ایک صوفی کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا اتنا خطرناک طریقے سے حساب و کتاب لینے والا ہے جنت کے قیامت کے میدان میں کہ اگر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہوگی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بہت مشکل ہے کہ کوئی جنت میں جا سکے۔
جیسے یہ جملے امام علی تک پہنچے، امام علی نے فرمایا اس سے یہ نہ کہو، اس سے یہ کہو کہ پروردگار بہت قیامت کے میدان میں معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور حیرت اس شخص پر نہیں ہے کہ جو جنت میں چلا جائے، حیرت اس شخص پر ہے کہ جو پھر بھی جہنم میں چلا جائے۔ بہت معاف کرنے والا ہے، بس انسان جسور نہ ہو جائے۔ عزیزوں، اب ہم محبت پروردگار سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ محبت کے ذریعے ہمیں اپنے بچوں کو پروردگار سے قریب کرنا ہے، ہمیں محبت کے ذریعے لوگوں کو اہل بیت سے قریب کرنا ہے۔ اور دیکھیے گا آج کے زمانے میں لوگ قریب ہونا چاہتے ہیں، صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے نام پر جب نوحے لکھے گئے تو اپنے بزرگوں کے نام پر بھی اس کی کاپیاں بنائی، لیکن جو تاریخ پڑھنے والے انہیں معلوم ہے جیسا کردار تم نوحوں میں سنا رہے ہو ویسا کردار تاریخ کی کتابوں میں ملتا نہیں ہے۔ اس لیے وہ سنا، وہ بیان کرو جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جو حدیثوں میں ملتا ہے، جو قرآن میں ملتا ہے۔ اگر تم نے وہ بیان کر دیا تو فوراً ہی سے لوگ اہل بیت کے چاہنے والے بن جائیں، اور اگر تم نے بیان نہیں کیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں بنیں گے، نہیں، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، ان لوگوں کا نام و نشان باقی رہے گا جو اہل بیت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب دنیا تیزی سے اہل بیت کی طرف جا رہی ہے، جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے بہت زیادہ تیزی سے لوگ اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں۔ جتنا 14 صدیوں میں لوگ حسین کے قریب نہیں آئے تھے، اتنا اس صدی میں لوگ حسین کے قریب آ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اب پڑھنا شروع کیا، اب معلومات پہنچائی ان تک۔ میں قربان ہو جاؤں ہمارے اہل بیت پر، جنہوں نے آج اتنا آسان کر دیا ہے ہمارے لیے اہل بیت کو بیان کرنا، اہل بیت کا دفاع کرنا۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی چیز اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا بیان کرنا ہے جو اہل بیت نے کر کے دکھا دیا۔ اہل بیت کا اس کے لیے تو گھرانہ لٹ گیا، اہل بیت کا اس چکر میں پورا گھرانہ لٹ گیا، خود قربان ہو گئے، اپنا حق چھوڑ دیا، اپنا باغ چھوڑ دیا، ساری چیزیں کر دی ہیں، خود کچھ حاصل نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ آج پیدا ہونے والے شیعہ کے لیے ہمارے ساتھ دفاع کرنا بہت آسان ہے، اہل بیت کے نام پر دفاع کرنا بہت آسان ہے۔ مولا امام حسین کے نام پر کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک مجلس سے ہم فارغ ہو کر جب آئے، ایک مجلس کے بعد ہی ایک اہل سنت آئے، کہا کہ جب ہم نے آپ کا نام دیکھا تو ہم نے کہا کہ آج مجلس کے اندر بیٹھ جائیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بیان ہوتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اہل بیت کو بیان کیا اور دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ مکتب اہل بیت پر نہ بھی آئے، محبت بھی لے کر جائیں، ان کی نسلوں میں جو نسل پیدا ہوگی وہ محبان اہل بیت۔ مدینے میں ایک شخص آیا، اس سے سوال کیا، اور ایسا لگتا ہے اس کے سوال سے کہ وہ شہر پر شہر جایا کرتا تھا، اور کچھ ایسے بھی مانگنے والے ہوتے ہیں جو ہر محلے میں جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بھائی کس محلے میں زیادہ پیسے والے لوگ موجود ہیں، وہاں پر اپنی آواز بلند کریں، وہاں پر واسطے دے کر مانگے تو پھر زیادہ عطا ہوگا۔ تو یہ شخص لگتا ہے کہ ہر جگہ پر جایا کرتا تھا، شہر پر شہر پھرا کرتا تھا اور معلوم کیا کرتا تھا کہ شہر کا سب سے کریم انسان کون ہے۔ یعنی غریب تھا لیکن اتنا سمجھدار تھا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کرنا ہے کہ شہر کا غنی کون ہے، یہ معلوم کرنا ہے شہر کا کریم کون ہے۔ مختلف لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی اس شہر میں سب سے کریم انسان کون رہتا ہے، تو سب نے بتایا کہ اس زمانے میں اس شہر میں سب سے کریم حضرت امام حسین علیہ السلام۔ در در بھٹکنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی در پر آ جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ تو امام حسین کے بارے میں بتایا گیا، امام حسین کی طرح 10 پر آیا، معلوم کیا کہ امام حسین سے ملاقات کرنی ہے، بتایا گیا کہ امام حسین گھر میں موجود نہیں ہے، مسجد میں موجود ہے۔ یہ مسجد میں آیا، مسجد میں آیا تو کیا دیکھا کہ امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، نماز امام حسین کی دیکھ رہا ہے اور نماز ہی سے اتنی محبت ہو گئی۔ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
میں تو آپ کے سامنے زندہ مثال پیش کروں. اور باقاعدہ شخص انٹرویو ریکارڈنگ میں موجود ہے, آپ دیکھنا چاہیں یوٹیوب پر دیکھ لیجیے گا. ایک شخص تھا جو تہران سے قم آیا کرتا تھا صرف آیت اللہ بہجت کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. تہران سے قم آتا ہے, یار سمجھ لیجیے حیدرآباد سے روزانہ کراچی آیا کرتا تھا صرف نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ اس سے سوال کیا کہ بھائی نمازیں تو بہت ساری تہران پہ بھی ہو رہی ہے, اس کے بھی پیچھے پڑھ لو, کیا فرق پڑتا ہے, جماعت تو وہ بھی ہو رہی ہے. نہیں, آیت اللہ بہجت کے پیچھے جو میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں, صرف اس نماز سے میرے دل میں اتنا خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ میں پورا دن گناہ نہیں کرتا. کسی مجلس کی ضرورت نہیں ہے, کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے, کسی خطبے کی ضرورت نہیں ہے. بس انسان ان کی نماز دیکھ لے تو نماز دیکھنے کے بعد خوف ہوتا ہے. تو امام حسین کے شخص نماز دیکھ رہا ہے, نماز کیسی پڑھ رہے ہیں, سجدے کیسے کر رہے ہیں, قیام کیسا کر رہے ہیں, اور یہ دیکھتے دیکھتے اس سے کچھ اشعار کہنا شروع کیے. قربان ہو جائے آپ کی نماز ہو, کچھ اشعار اس سے پڑھے. جب امام کی نماز مکمل ہو گئی, امام نے سوال کیا کہ تم کیوں یہاں پر آ کر بیٹھے ہو؟ کہا کہ میں تو مانگنے والا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ بھیک مانگوں, آپ کیا کچھ مجھے عطا کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا آؤ ہمارے گھر پر آؤ. امام نے گھر پر بلایا, پورا پروٹوکول دیا, پورا احترام دیا, اور جب گھر میں پہنچ کے سوال کیا قمر یہ بتاؤ گھر میں کتنا مال موجود ہے؟ جناب قمر حساب لگا کر آئے, فرمایا 4000 سونے کے سکے موجود ہیں, 4000 دینار موجود ہیں. اور اگر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سارا پیسے کیسے آ گیا تھا امام کے پاس, یاد رکھیے گا امام کو اس زمانے میں لوگ زکات نہیں دیتے تھے, امام کو لوگ اس زمانے میں اگر خمس نہیں دیتے تھے, امام کو اس زمانے میں اگر لوگ تحفے تائید نہیں دیتے تھے جس کی وجہ سے پیسہ جمع ہو گیا تھا, بلکہ امام اور امام کے والد اتنی کھیتی باڑی کی ہے, اتنے کنویں کھولے ہیں, اتنے شہر آباد کیے ہیں کہ جہاں کے محصول کو جب جمع کیا جاتا تھا تو اتنی تعداد میں رقم بچ جاتی. یہ رزق حلال ہے کہ جو امام نے کمایا. اور مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے اتنا مولا کائنات نے کمایا, اتنا کمایا کہ کان امیر المؤمنین اعتق 1000 رقبۃ. فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خریدا تھا پھر آزاد کر دیا. تو وہ پیسے تبھی کام ہو سکتا ہے. امام نے بہت محنت مزدوری کی ہے. آج بھی سعودی عرب میں آپ چلے جائیے, سعودی عرب کے اندر ایک شہر موجود ہے جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہے, بارڈر پر یہ شہر لگتا ہے, جس شہر کا نام ہے ینبوع. اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس شہر کو آباد کیا ہے اور آغاز کیا ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور ینبوع میں آپ چلے جائیے, پورے سعودی عرب میں شاید اتنے آپ کو مولا علی کے ماننے والے نہیں ملیں گے جتنا شہر ینبوع کے اندر. شہر ینبوع کو خود مولا نے آباد کیا, اس کے بعد اپنے غلام وہاں پر مقرر کیے, وہ کھیتی باڑی کرتے تھے, اس کے بعد ان کی نسلیں پیدا ہوئی, ان کے خاندان بننا شروع ہوئے, اور اس طرح سے پورے کے پورے خاندان محبان اہل بیت کے بنے. ہم جب سعودی عرب میں لاسٹ عمرے پر گئے تھے تو ایک ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے, اس ٹیکسی والے سے ہم نے ایسے رینڈملی سوال کیا, بات چیت ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ نے ٹیکسی چلائی ہے, سعودی عرب کے مختلف شہروں کو دیکھا ہوگا, یہ بتائیے سب سے خوبصورت شہر کون سا؟ انہوں نے ریاض کا نام نہیں دیا, انہوں نے جدہ کا نام نہیں دیا, انہوں نے مدینہ مکہ کا نام نہیں دیا, انہوں نے کہا ینبوع سب سے خوبصورت شہر. میں نے کہا اس کی خوبصورتی کس وجہ سے؟ وہاں کے بارے میں تو ہم نے نہیں سنا کہ بہت بڑی بڑی عمارتیں موجود ہوں یا کوئی وہاں پر پلے گراؤنڈز موجود ہوں. کیا چیز وہاں پر ہے جو تمہیں خوبصورت لگتی ہے؟ کہ وہاں پر ہریالی بہت ہے, وہاں پر کھیت بہت ہے, وہاں پر کھجور کے درخت بہت ہے. میں نے کہا پتہ ہے تمہیں شہر کو کس نے آباد کیا ہے؟ اس کو تمہارے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے. تو ایسا نہیں ہے کیا انسانی تصور کرے کہ معصومین علیہ السلام جو خیرات دیا کرتے تھے, جو لوگوں کو تقسیم کیا کرتے تھے, سائل کو دے دیا کرتے تھے, تو کہیں سے زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہوگا, کہیں سے خمس کا پیسہ آتا ہوگا, کہیں سے خیرات کا پیسہ آتا ہوگا, وہ آگے دے دیتے تھے. نہیں, خون پسینے کی کمائی تھی جو رائے خدا میں دیتی تھی, مدد کرتی. امام حسین نے کہا میرے گھر میں آ جاؤ. گھر میں بتایا کہ 4000 دینار موجود ہیں. فرمایا کہ اب اس 4000 دینار کا سب سے بڑا مستحق میرے سامنے موجود ہے, یہ آگے آئے اس کے حوالے کیے جائے. لیکن امام نے ایسے نہیں دیے
پوری عزت کے ساتھ۔ امام نے فرمایا تم میرے حجرے کے باہر چلے جاؤ، میں حجرے کے اندر ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنی کھڑکی سے اس 4000 دینار کی بوری کو اٹھایا، اس کے ہاتھ میں رکھا۔ جب رکھا تو اس نے سوال کیا، اے مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے اندر ہی مجھے کیوں نہیں دے دیے، باہر جا کر کیوں مجھے دیے؟ امام نے فرمایا میرے رسول نے فرمایا تھا جب کسی سائل کو دیا کرو تو اس کے چہرے کو نہیں دیکھا کرو۔ جب یہ جملے سنے تو رونے لگا۔ امام نے فرمایا رو کیوں رہے ہو، کیا ہماری عطا میں کمی ہے، کیا ہم نے کم دیا ہے؟ کہتا نہیں، میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ اتنے کریم ہاتھ زمین میں کیسے دفن ہو۔ کریم ابن کریم، اہل بیت کے ساتھ انسان آسانی سے جڑ جائے، اہل بیت پھر آسانی سے خدا تک چھوڑے۔ عزیز آج کی پہلی مجلس ہے، ہمیں اس کے بعد ایک اور مجلس کے لیے روانہ ہونا۔ آپ کا شکریہ کہ اتنے آرائش کو آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کل 8:30 بجے ہم ممبر پر آ جائیں تاکہ دوسری مجلس میں کیا وقت پر پہنچ سکیں۔ آج 11 محرم کی تاریخ ہے، یہ ہاتھ کیسے دفن ہوں گے؟ میں کہوں گا اے سائل تو یہ دعا کر کاش یہ ہاتھ جلدی دفن ہو جائے۔ یہ ہاتھ 3 دن تک باہر نہ پڑے رہے، کیونکہ اب ان کی کوئی قدر کرنے والا نہیں۔ انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی روشنی کم کر دیں، مصائب کا ماحول ہے، کوئی شرم نہ کرے رونے میں، اور ویسے بھی شرم کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اپنے عزیز کا ماتم نہیں ہے، حسین کے نواسے، رسول کے نواسے کا ماتم ہے، اور زینب کبریٰ کے بھائی کا ماتم ہے۔ لاش بکھری ہوئی پڑی ہے، بزرگان گریہ کر رہے ہیں، درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں جب گھر میں گیا تو ہمارے گھر کے لوہے کے دروازے، ایران کی میں بات کر رہا ہوں، لوہے کے دروازے، ایک مرتبہ میرے بیٹا جب دروازہ بند کر رہا تھا انگلی اس کی دروازے میں آ گئی، میں دیکھ رہا تھا، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی انگلی نہیں ٹوٹی ہے، میرا دل ٹوٹ گیا، میری انگلیوں میں راشا آ گیا اور سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا، مرد پھر بھی برداشت کر لیتے، عورتیں برداشت نہیں کرتی۔ مجھے نہیں معلوم زینب کبریٰ جیسی بہن نے بھائی کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا کیسے دیکھا ہے، اور کیسے زندہ رہ گئی زینب کبریٰ، جن کے لیے مر جانا آسان تھا، لیکن نہیں، زینب کبریٰ کو ذمہ داری اتنی بڑی دی گئی ہے، حسین کے سارے بچوں کی کفالت تجھے کرنی، سارے بچوں کی حفاظت تجھے کرنی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درد و الم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی۔ اجرکم علی اللہ، بیویوں کے لیے برداشت کرنا بہت سخت ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے جنگ خیبر کے موقع پر جناب بلال کسی یہودی کی بہن کو اس لاشے کے قریب سے لے کر آئے جہاں پر بھائی کا لاشا موجود تھا۔ جب وہ خاتون پیغمبر کی خدمت میں آئی، پیغمبر نے دیکھا کہ اس خاتون کے چہرے پر صدمے کے آثار ہیں، سوال کیا کیا ہوا تجھے؟ بلال نے کچھ کہہ دیا، کہا نہیں، مجھے یہ شخص وہاں سے لے کر آیا جہاں میرے بھائی کا لاشا۔ پیغمبر نے فرمایا بلال کہ تجھے معلوم نہیں ہے گھر والوں کو وہاں سے نہیں لایا جاتا جہاں پر کسی عزیز کا لاشا ہو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کی امت، آپ کی بیٹیوں کو